अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मास्टरमाइंड स्टोरी का लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमरे की अच्छी तरह सफाई करने के बाद मंसूबे के मुताबिक कत्ल को हादसे की शक्ल देने के लिए गाड़ी खाई में फेंकने के लिए चल पड़े। कुछ फासले पर जाकर अनम घबराकर बोली, मुझे डर लग रहा है और तबीयत भी कुछ अजीब सी हो रही है। तुम मुझे कहीं रास्ते में उतार दो, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। क्यों डर रही हो? रात के 12 बज चुके हैं, सारी सड़क सुनसान है, कुछ नहीं होता, घबराओ मत। और मैं अकेला कैसे लाश को डिग्गी से निकाल कर ड्राइविंग सीट पर बिठाऊंगा? अनम खामोश हो गई। पर कुछ आगे जाकर एक ट्रैफिक सिग्नल पर उनकी गाड़ी रुकी और उसने मौका देखते ही दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। जाते जाते एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसने हाथ हिलाकर शर्जील से कहा, बेस्ट ऑफ लक शर्जील, मैं जा रही हूँ, तुम काम ज़रूर पूरा करना। शर्जील उसे जाता देखकर परेशान हो गया और गुस्से में हाथ स्टीयरिंग पे मारते हुए बोला, डरपोक कहीं की, मुझे लाश के साथ अकेला छोड़ दिया। एक बार पैसा मिल जाए इसका भी कुछ न कुछ बंदोबस्त करूंगा। वो तेजी से गाड़ी को चलाने लगा। वो जल्द अज जल्द लाश को किसी सुनसान जगह पर फेंकना चाहता था। जल्दी उसे एहसास हुआ कि एक पुलिस जीप उसका पीछा कर रही है और वो मजीद घबरा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। लगता है तेज़ रफ्तारी की वजह से पुलिस मेरे पीछे लग गई है। कुछ आगे जाकर एक पुलिस ऑफिसर ने उसे रोकने का इशारा किया। उसने धड़कते दिल के साथ गाड़ी को ब्रेक लगाई। जूं-जूं पुलिस ऑफिसर उसके करीब आ रहा था, उसको अपना मुकम्मल खेल ख़त्म होता नज़र आ रहा था। गाड़ी से उतरने के बाद अनम ने अपने चेहरे पर दुपट्टे से निकाब किया, फिर तेजी से एक पब्लिक फ़ोन बूथ की तरफ बढ़ी और पुलिस स्टेशन कॉल मिलाने लगी। सिलसिला मिलते ही वो बोली, मैंने एक आदमी को एक लाश ले जाते देखा है। लाश ब्लैक होंडा सिविक की डिग्गी में है। गाड़ी जहांगीर रोड से ग्रीन पॉइंट की तरफ जा रही है और गाड़ी का नंबर फलां फलां है। जैसे ही अनम ने फ़ोन रखा, एक दूसरी गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। वक़ार को शर्जील के हाथों मरवा दिया और शर्जील के बारे में पुलिस को इत्तला दे दी। ज़बरदस्त मिस अनम शोएब, इस शानदार मनसूबाबंदी पर एडवोकेट रेहान चौधरी आपको मुबारकबाद पेश करता है। रेहान ने मुस्कुराकर कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जो भी कहें वकील साहब, ये शानदार आइडिया आपने ही दिया था, नहीं तो शायद इन दोनों में से कोई एक मुझे मार डालता। ये पैसे की लालच होती है, ऐसी ही होती है। सगे भाई एक दूसरे को मार डालते हैं, हम लोग तो सिर्फ मतलब के दोस्त हैं। याद है ना उस दिन जब मैं तुमसे कागजात पर दस्तखत करवाने आया था और जाते जाते रुक गया था? एकदम से ये ख्याल आ गया था कि कहीं आप इन दोनों लालची मर्दों की लालच का शिकार न बन जाएं। इसीलिए आपने ये मशवरा दिया कि ऐसा प्लान बनाते हैं कि शर्जील के हाथों वक़ार का कत्ल करवाकर शर्जील को फंसा देते हैं और हमारा प्लान कामयाब हुआ। मुझे यकीन नहीं होता कि शर्जील को पता ही नहीं चला कि मैं भी उस वक्त घर में ही मौजूद था, छुपकर आज सारा वाक़या देख रहा था और उसकी गाड़ी का पीछा भी करता रहा। देखना जल्द ही पुलिस शर्जील को गिरफ्तार कर लेगी। मैंने अपने जानने वाले पुलिस ऑफिसर को पहले ही शर्जील के पीछे लगा दिया था। ज़बरदस्त, अच्छा मेरा काम हो गया। हाँ, हम एयरपोर्ट ही जा रहे हैं। ये लो तुम्हारा पासपोर्ट और टिकट। 3 घंटे बाद तुम्हारी दुबई की फ़्लाइट है। गाड़ी के पिछले सीट पर तुम्हारा ज़रूरी सामान रखा है। तुम्हारे अकाउंट में शोएब के 15 करोड़ भी ट्रांसफ़र हो गए। अब डील के मुताबिक तुमने 10% यानी 1.5 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। फिर बाकी की रकम से तुम बैरूनी मुल्क ऐश करना और फिर कुछ अरसा आराम करूँगा। रेहान ने अनम की तरफ देखते हुए कहा। इतने में रेहान का फ़ोन बजने लगा। उसने कॉल रिसीव की और दूसरी तरफ की बात सुनकर फ़ोन रख दिया और अनम से बोला, मेरे दोस्त का फ़ोन था, मुबारक हो, शर्जील को गिरफ्तार कर लिया गया। वाकई? बस अब तुम मुझे जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचा दो, इससे पहले कि पुलिस मेरे पीछे लग जाए। वाकई? बस अब तुम मुझे जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचा दो, उससे पहले कि पुलिस मेरे पीछे लग जाए। तुम इस बात की फ़िक्र ना करो, मेरा दोस्त ये सब संभाल लेगा। इस वक्त उनकी गाड़ी एक दरिया के पुल पर से गुजर रही थी। रेहान ने गाड़ी एक साइड पर पार्क की। गाड़ी क्यों रोकी? अनम ने हैरान होकर पूछा। मुझे दम्मे का मर्ज है, तबीयत ख़राब हो रही है, मैं कुछ देर खुली फ़िज़ा में खड़ा होना चाहता हूँ। रेहान गाड़ी से उतर गया और पुल के किनारे पर खड़े होकर इनहेलर का पंप दबाकर सांस अंदर खींचने लगा। अनम भी बाहर निकली और पूछने लगी,
کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ سانس اکھڑ گیا تھا، اب بہتر ہے۔ بس 5 منٹ یہاں تازہ ہوا میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر میں تمہیں ایئرپورٹ چھوڑ آؤں گا۔ تب تک آپ میرے اکاؤنٹ میں آن لائن پیسے ٹرانسفر کر دو۔ انم اپنے بیگ سے موبائل نکال کر اپنا اکاؤنٹ دیکھنے لگی۔ اس کے اکاؤنٹ میں 15 کروڑ ٹرانسفر ہو چکے تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنا بیلنس دیکھا، مسکرا کر ریحان کو دیکھنے لگی۔ وہ بھی سمجھ گیا۔ انم نے 1.5 کروڑ روپے کی رقم درج کی اور ریحان سے اس کا اکاؤنٹ نمبر پوچھا۔ موبائل مجھے دے، میں اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھ دیتا ہوں۔ انم نے موبائل ریحان کو پکڑا دیا۔ جیسے ہی ریحان نے اپنا اکاؤنٹ نمبر درج کیا، ایک دم سے اسے کھانسی آنے لگی۔ پانی؟ ریحان نے ہاتھ کے اشارے سے انم سے پانی مانگا۔ وہ گاڑی سے پانی کی بوتل نکال لائی۔ ریحان نے موبائل بائیں ہاتھ میں پکڑا اور دائیں ہاتھ سے پانی پینے لگا۔ پانی پیتے پیتے ایک دم سے اسے پھر سے کھانسی آئی اور بائیں ہاتھ میں پکڑا موبائل اس کے ہاتھ سے گر کر نیچے دریا میں گر گیا۔ انم حیرانی سے اپنے موبائل کو سپرد آب ہوتے دیکھنے لگی۔ ارے یہ کیا کر دیا، میرا اتنا قیمتی موبائل گرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ سوری، کھانسی کی وجہ سے ایک دم سے موبائل ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ویسے بھی تم اب ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہی ہو، دبئی جا کر نیا موبائل لے لینا، پیسوں کی کمی نہیں ہے تمہیں۔ ٹھیک ہے، اب جلدی چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ انم کی بات سن کر ریحان گاڑی کی طرف بڑھا اور جلد ہی اسے ایئرپورٹ چھوڑ آیا۔ چیک ان کرواتے وقت انم اپنی کامیابی پر بہت خوش تھی۔ ریحان کی مدد اور اپنے دماغ کے صحیح استعمال کی وجہ سے وہ اب کروڑوں کی مالک تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کثیر رقم کو کیسے استعمال کرے گی۔ کبھی کبھی اسے شعیب جیسے محبت کرنے والے انسان کو دھوکہ دینے پر شرمندگی بھی ہوتی تھی، لیکن یہ دنیا کا دستور ہے، اپنا مقصد حاصل کرنے کی خاطر دوسروں کو قربانی کا بکرا بنانا پڑتا ہے۔ وہ یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ ایئرپورٹ پولیس کی چند اہلکار اس کی طرف قریب آئے اور ان میں سے ایک بولا، مس انم شعیب، میرا نام انسپکٹر خالد ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ آئیں گی؟ انسپکٹر خالد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی سمت دکھائی۔ وہ گھبرا گئی۔ کہیں شرجیل نے میرا نام تو نہیں لے لیا؟ نہیں، شرجیل کو گرفتار کرنے والا پولیس آفسر ریحان کا دوست ہے، وہ سب سنبھال لے گا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ وہ پولیس کی اطاعت کرتی ہوئی ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ خالد نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ڈرتے دل کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مجھے کس وجہ سے آپ لوگ یہاں لے کر آئے ہیں؟ کیا میرے سارے سامان میں کچھ گڑبڑ ہے؟ نہیں، آپ کے سامان میں کچھ بھی قابل اعتراض چیز نہیں ہے۔ ہم یہاں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے کے لیے لائے ہیں۔ خالد نے کمرے میں موجود کمپیوٹر پر ایک ویڈیو چلا دی۔ جیسے ہی ویڈیو سٹارٹ ہوئی، انم سمجھ گئی کہ شرجیل اور وقار کے ساتھ ساتھ اس کا بھی کھیل ختم ہو گیا۔ ویڈیو میں شرجیل وقار کے سر پر راڈ سے وار کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور انم اس کے سامنے بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان ہوئی تمام گفتگو اور پھر لاش کو اٹھا کر کمرے سے باہر لے جانا، مکمل واقعہ عکس بند ہو چکا تھا۔ ویڈیو دیکھتے ہوئے انم صرف یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کس نے ریکارڈ کی۔ اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ اس کی حالت اب ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں جیسے لہو نہیں۔ جی مس انم، آپ یقیناً ویڈیو دیکھ کر یہی کہیں گی کہ یہ جعلی ہے۔ انم نے خالد کی طرف دیکھا پر خاموش رہی۔ میں آپ کو انسپکٹر وقار کے قتل میں شرجیل کے ساتھ شریک جرم ہونے کی بنیاد پر گرفتار کرتا ہوں۔ شرجیل بھی لاش سمیت گرفتار ہو چکا ہے۔ مجھے اپنے وکیل سے بات کرنی ہے۔ انم نے پرسکون ہونے کی کوشش کی۔ جی ضرور، یہ آپ کا قانونی حق ہے۔ ہم آپ کو تھانے لے جا رہے ہیں، وہاں آپ اپنے وکیل سے رابطہ کر کے انہیں وہاں بلا سکتی ہیں۔ ویسے کون ہے آپ کا وکیل؟ ایڈوکیٹ ریحان چودھری، انم نے جواب دیا۔ ایک لیڈی کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر انم کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگا دی۔ انم کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ اس کی درخواست پر ایڈوکیٹ ریحان چودھری کو بلایا۔ کچھ ہی دیر میں ریحان اس کے سامنے تھا۔ ریحان، جیسے پہلے تم نے میری مدد کی، اب بھی مجھے اس مشکل سے تم ہی نکالو گے۔ میں تمہیں 1.5 کروڑ دوں گی۔ پلیز مجھے کسی بھی طرح یہاں سے باہر نکالو۔ پر میں تو وکالت چھوڑ چکا ہوں، آپ کا کیس نہیں لے سکتا۔ ریحان کی بات پر انم حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اور یہ ویڈیو کس نے بنائی، کس نے پولیس کو پہنچائی؟ وہ چلاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ویڈیو بنانے والے اور پولیس کو بھیجنے والے کو دنیا ایڈوکیٹ ریحان چودھری کے نام سے جانتی، یعنی کہ آپ کا یہ خادم۔ ریحان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔
اس کے الفاظ انم کے سر پر ہتھوڑے برسانے لگے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ دھیمی سی آواز میں انم پوچھنے لگی۔ صحیح کہہ رہا ہوں، چلے آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، ایک سنسنی خیز کہانی، ایک وکیل کی کہانی۔ انم ریحان کی مکاری سے بھرپور مسکراہٹ دیکھ کر اس کی کہانی کا اندازہ لگا چکی تھی۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ 1 سال پہلے جب وقار میرے پاس آیا اور شعیب کی دولت لوٹنے کا پلان بنانے کا کہا، میں نے اسے ایک فول پروف منصوبہ بنا کر دیا۔ منصوبے پر عمل پیرا ہونے کے لیے وقار نے شرجیل اور تمہارا انتخاب کیا۔ پھر سب منصوبے کے مطابق شعیب مارا گیا اور شرجیل چھوٹ گیا۔ اس کے بعد میں نے تمہیں اپنے منصوبے میں شامل کیا۔ بس پردہ میرا ایک اپنا منصوبہ بھی کام کر رہا تھا۔ کل رات وقار اور شرجیل کے آنے سے پہلے میں تمہارا گھر گیا، تم سے چھپ کر کیمرہ ایسی جگہ چھپا دیا کہ جہاں سے سارا منظر صاف صاف عکس بن سکتا ہو۔ اور پھر جب شرجیل اور تم وقار کی لاش کو لے کر گھر سے نکلے، میں نے ویڈیو پولیس کو بھجوا دی اور تمہاری فلائٹ کے بارے میں خبر دے دی۔ اسی طرح تم پکڑی گئیں۔ لیکن مجھے پکڑوا کر تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ پیسہ تو میرے اکاؤنٹ میں ہے، ایک نہ ایک دن میں باہر آ جاؤں گی۔ اس بات کا جواب یہ ہے کہ مجھے دمے کا مرض نہیں ہے۔ میں سمجھ نہیں پائی۔ مطلب یہ کہ وہ سانس اکھڑنے کی اداکاری اور تمہارا موبائل دریا میں پھینک دینا سب میرے منصوبے کا حصہ تھا۔ تم نے 1.5 کروڑ کی رقم لکھ کر موبائل مجھے دے دیا۔ میں نے 1.5 کروڑ میں ایک سفر کا اضافہ کر کے 15 کروڑ بنا دیا اور تمہیں پانی لانے کے لیے کہا تاکہ تمہارا دھیان موبائل سے ہٹ جائے۔ پھر جیسے ہی رقم ٹرانسفر ہوئی، میں نے کھانسنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے موبائل دریا میں پھینک دیا تاکہ تم اپنا اکاؤنٹ اور رقم ٹرانسفر کا نوٹیفیکیشن SMS نہ دیکھ سکو۔ اب بتاؤ کیسا رہا میرا پلان؟ انم تو جیسے بولنا بھول گئی تھی۔ وہ بس دم ساز ریحان کو دیکھتی رہی تھی کہ ریحان اس کو بھی دھوکہ دینے لگا۔ کوئی وکیل اپنے موکل کو ایسے دھوکہ دے گا؟ اس نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ وقار سمجھتا تھا کہ سارے منصوبے کا ماسٹر مائنڈ وہ ہے۔ شعیب کے بعد تم دونوں سے بھی چھٹکارا پا کر ساری دولت خود ہتھیا لے گا۔ دوسری طرف شرجیل یہ سمجھنے لگا کہ اس منصوبے کا ماسٹر مائنڈ وہ ہے۔ میرے ساتھ ڈیل کرنے کے بعد تم سمجھنے لگی کہ ماسٹر مائنڈ تم ہو، لیکن حقیقت میں اس سارے کھیل کا ماسٹر مائنڈ میں تھا۔ تم سب کی ڈور میرے ہاتھ میں تھی، جس کو جہاں چاہا کھلایا اور جب چاہا اس کی ڈور کھینچ دی۔ آخر کب تک ایک وکیل لوگوں کو پیسہ کمانے کا پلان بنا کر دیتا رہے گا؟ اسے خود کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ جوں ریحان حقیقت بتاتا جا رہا تھا، انم کا چہرہ غم سے زرد ہوتا جا رہا تھا۔ ایک محبت کرنے والا شوہر اس نے خود مار ڈالا اور اب 15 کروڑ بھی گنوا دیے۔ وہ جانتی تھی کہ ریحان کا بچھایا ہوا جال وہ اکیلی نہیں کاٹ سکے گی۔ اب تو اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے۔ اسے اپنے گناہوں کی سزا مل گئی اور وہ اس قابل تھی۔ بظاہر تو اس کے سامنے ریحان کھڑا تھا، لیکن اسے ریحان کے بجائے پھانسی کا پھندا نظر آ رہا تھا۔ پھانسی نہ بھی ہوئی تو بھی اب اسے ایک طویل عرصہ جیل کی کالی کوٹری میں گزارنا تھا۔ اس میں اب اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ ریحان سے رحم کی بھیک مانگتی۔ انم کو اسی حالت میں چھوڑ کر ریحان ہاتھ ہلاتا ہوا کمرے سے باہر گیا۔ ریحان کی گاڑی کا رخ ایئرپورٹ کی طرف تھا، جہاں اس کی بیوی اور بچے پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہ پاکستان ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر ملائیشیا شفٹ ہو رہا تھا۔ تو یہ تھا لاسٹ پارٹ ماسٹر مائنڈ کا، اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ